السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسا ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی پہنچے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو ضرور سماعت فرمائیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ پرانے زمانہ کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت دیندار بھی تھا۔ انہوں نے ایک بزرگ کے پاس اپنی بیعت کر لی اور ان سے تعلق جوڑ کر رکھا، ان سے اصلاح حاصل کرتا رہا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ اور بادشاہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے شیخ کو کبھی کبھار دعوت دیتے اور اچھے اور مزیدار کھانا اپنے گھر میں تیار کرتے۔ شیخ تو دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اسی اعتبار سے شیخ صاحب کیا کرتے، دعوت کو قبول کر لیتے اور جب کھانے کے لیے تشریف لاتے تو کبھی کبھار تھوڑا بہت کھا لیتے اور بسا اوقات بالکل ہی نہیں کھاتے، کھانے سے پرہیز کر لیتے تھے۔ بادشاہ کو بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں آپ کو اتنی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور عمدہ عمدہ کھانا اور مزیدار کھانا تیار کرتا ہو، کیا بات ہے آپ کھانا نہیں کھاتے؟ اگر کھاتے تو بہت کم کھاتے کہ ہمارے کھانے میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ان چیزوں میں کسی کمی کی وجہ سے شیخ اپنا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو شیخ ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اگر ایسا ہی جواب دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے۔ تو انہوں نے ایک حکمت کو اختیار کیا اور حکمت اختیار کر کے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے تو تم اپنی بادشاہت کو میرے حوالہ کرو۔ اگر تم اپنی بادشاہت کو میرے حوالہ کر دو گے تو میں تمہارے اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ بادشاہ صاحب اپنے شیخ سے بہت ہی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں اس سوال کے جواب کے لیے اپنی بادشاہت کو آپ کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو شیخ کے حوالہ کر دیا۔ کیا ہوا، جب شیخ کو بادشاہ بنا لیا گیا تو شیخ نے فوراً سپاہیوں کو آرڈر کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ جو پہلے بادشاہ تھا اور شیخ کا جو مرید ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شیخ صاحب جو کہ بادشاہ ہے انہوں نے اس قیدی کو پھانسی کی سزا سنا دی، یعنی ان کو پھانسی دینا ہے اس کا آرڈر پاس کر دیا۔ جب پاس کر دیا تو بادشاہ جو مرید ہے اس کو تو بہت حیرانی ہوئی، ارے کیا بات ہے، میں نے اپنی بادشاہت کو اپنے شیخ کے حوالہ کیا، انہوں نے مجھے گرفتار بھی کروا لیا اور کیا قصور ہے میرا، آج مجھے انہوں نے پھانسی کی بھی سزا سنا دی۔ لیکن شیخ صاحب تو اس سوال کا جواب دینا تھا ان کو، اصل میں پھانسی نہیں دینا تھا۔ تو شیخ صاحب نے کیا کیا، جب پھانسی کا جو دن مقرر کیا گیا تھا وہ دن جب آیا تو پھانسی کی جگہ پر اس مرید کو لایا گیا اور شیخ صاحب جو کہ بادشاہ ہے انہوں نے بہت ہی اچھے اور عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بھائی چند منٹ کے بعد تم تو اس دنیا سے جا رہے ہو، تم کو جتنا چاہے یہاں سے کھا لو کیونکہ وہاں بہت اچھا اور مزیدار کھانا ہے۔ تو اس بات کو سن کر مرید جو ہے وہ بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور کہنے لگا اپنے شیخ سے، حضرت میری نظر کے سامنے موت ہے، مجھے تو مرنا ہے، ابھی میرے موت کا ٹائم ہے، اس وقت میں کھانا کیسے کھا سکتا ہو؟ کتنا بھی لذیذ کھانا اگر آپ میرے سامنے پیش کرو گے تو میرے منہ سے کھانا نہیں نکلے گا، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ جب یہ بات سنا شیخ نے تو کہا بھائی تمہاری بادشاہت تمہارے حوالہ میں کرتا ہو، تمہاری بادشاہت تمہارے پاس رہے، اس میں آپ کا جو جواب دینا تھا وہ مجھے ہو گیا۔ یاد رکھنا آج جس طرح تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری نظر میں موت کا خوف اور ڈر تھا،
ایسا ہی میری نظر میں اور میرے دل میں ہر وقت موت کا خوف اور ڈر رہتا ہے، اور ہر انسان کو یہ وقت آنے والا ہے، ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ کس وقت موت آئے گا ہم سب میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس موت کی ڈر کی وجہ سے میرے اندر بھی ہی کھانا نہیں جاتا۔ میں اپنی جی کو بچانے کے لیے، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے تو کبھی کبھار تھوڑا بہت کھا لیتا ہو، لیکن بس زیادہ تر مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میں تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے مرنے کے بعد جنت ملے، تاکہ مرنے کے بعد مجھ پر اللہ اور اس کے رسول خوش اور راضی ہو۔ اگر تمہارے دل کے اندر اس طرح کا خوف اور ڈر آ جائے تو تم کو بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس واقعہ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو موت کی جو یاد ہے ہر وقت رکھنی چاہیے ہمارے ذہن میں، اور اپنے زندگی کو اللہ کے رضا اور خوشی کے لیے جیے، اور مرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مرے۔ جتنے دن ہم اس دنیا میں رہیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے حبیب کے طریقہ پر چلنے کے لیے بالکل پرعزم ہو جائے۔ اور اس قصہ سے اگر آپ کو سننے کے بعد کچھ فائدہ ہوا تو ضرور اس ویڈیو کے کومنٹ پہ اس کا جواب دیجئے، ہاں جی ہاں کہ مجھے بھی فائدہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔